بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں شعبان کے چاند کو دیکھ کر سورۃ کوثر کا ایک ایسا خوبصورت اور بابرکت وظیفہ آپ کو بتاؤں گی کہ اس وظیفے کو کرنے والے گھروں کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ بات سننے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافی عجیب لگ رہی ہو کہ گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شعبان المعظم اسلامی سال کا وہ مہینہ ہے کہ جس کو ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ تو جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور میرے بھائی پریشان حال ہیں، مصیبتوں پریشانیوں اور دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آج شروع ہو رہا ہے۔ تو آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہوتے ہی سورۃ کوثر کا یہ عمل کرنے کی توفیق صرف اور صرف خوش قسمت لوگوں کو ہی ہوگی۔ ناظرین، شعبان المعظم کا ماہ مبارک وہ اسلامی مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کیونکہ ماہ شعبان میں ہی رزق، دولت، نصیب، شادی اور انسان کے سال بھر کے تمام معاملات لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت مہینے کا چاند دیکھتے ہی سورۃ کوثر کو اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کا سویا ہوا نصیب بھی جاگ جائے گا۔ ناظرین، بڑے بڑے لوگ سورۃ کوثر کے اس وظیفے کی برکت سے کامیابیوں اور کامرانیوں کے منازل طے کرتے ہیں، کیونکہ سورۃ کوثر ایسی مبارک صورت ہے کہ جو انسان کے تمام مسائل کا حل ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو تب تحفے میں پیش فرمائی جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی بے نسلہ کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ کوثر کا تحفہ دیکھ کر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہری خوشخبری عنایت فرمائی، جن میں سے ایک تو یہ کہ آپ کی نسل ہمیشہ آباد رہے گی، جبکہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت کے خیر کثیر کے پیغام کا عمل اس وقت کیا جائے جبکہ اللہ رب العزت انسان کا نصیب لکھنے کا ارادہ فرماتا ہو، تو ذرا سوچئے کہ اس کی برکت سے انسان کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین تو سورۃ کوثر کے بارے میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہی وہ صورت ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، یہی وہ صورت ہے جو انسان کی تقدیر کے فیصلے کروا دیتی ہے، اور خاص طور سے اس وقت سورۃ کوثر کو پڑھنا کہ جب انسان کا نصیب لکھا جا رہا ہو۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ بھی اس بابرکت مہینے میں اپنے نصیب میں بے پناہ رزق لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب میں اولاد کی خوشیاں لکھوانا چاہتے ہیں اور اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج شب ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ ضرور پڑھ لے، یعنی یہ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ اگر کسی مجبوری کے تحت یہ وظیفہ چاند کے نمودار ہونے کے ساتھ ہی نہ کر سکے تو پوری رات موجود ہے، رات کے کسی بھی پہر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کے نزدیک سب سے بہتر عمل تو یہی ہے کہ چاند کو دیکھ کر ہی یہ عمل کیا جائے، لیکن بہرحال آپ اپنی کسی مجبوری کے سبب شعبان کے مہینے کی پہلی تاریخ میں شام تک یعنی مغرب کے وقت تک یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میرے کہنے پر آج کی شب یا یکم شعبان المعظم نماز مغرب تک یہ وظیفہ زندگی میں بس ایک بار کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ زندگی بھر مجھے دعائیں دیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان ماؤں بہنوں بھائیوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، جو مصیبت میں ہے، جو دکھیاری ہیں، جو پریشان ہے، جو تنگ دست ہے، جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کے لیے پریشان ہیں، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے، تو ایسی بیٹیاں خود یہ عمل کر لیں یا ان کی ماں باپ یہ عمل کر لیں، رشتہ خود چل کر ان کے گھر آئے گا اور اچھی جگہ ان کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جن گھروں کے کاروبار نظر بد، حسد اور جادو ٹونے کی نظر ہو چکے ہیں، یعنی جن کے چلتے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں،
تو جان لیجئے کہ میرا اللہ جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کثیر کا وعدہ فرمایا ہے وہ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ جب انسان کو دولتیں دینے پر آتا ہے تو اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نچھاور فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین یہ وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ جب بھی شعبان کا چاند نظر آ جائے یا جب آپ کو چاند کی خبر مل جائے یا پھر مغرب کے بعد پوری رات کا وقت آپ کے پاس موجود ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگلے دن یعنی یکم شعبان کا پورا دن بھی آپ کے پاس موجود ہے، یہ عمل لازمی کیجئے۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے وضو کر لیں، پھر جائے نماز پر خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صرف ایک مرتبہ درود شریف بھی کافی ہے لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیم پڑھا جائے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو کوئی سا مختصر درود پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین عمل کا طریقہ بتا رہی ہوں جو ہمارے اکابرین نے فرمایا ہے ویسے ہی آپ کو بیان کروں گی اور یہ ہمارا آزمودہ اور 100% گارنٹی والا عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ پورے غور اور دھیان سے اس عمل کے بارے میں جان لیجئے تاکہ عمل کرتے وقت کوئی پریشانی اور الجھن نہ ہو۔ تو جان لیجئے کہ ایک بار درود ابراہیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ہی اپنی حاجت کا تصور دل میں ضرور کر لینا ہے، یعنی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے کیونکہ آج قبولیت کی گھڑی ہے، کیونکہ آج اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی نصیب لکھا جائے گا، رزق اور دولت کی تقسیم کی جائے گی۔ اور کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ رب کائنات جو سمندر کی تہ میں ایک وہیل مچھلی کو ہر روز سینکڑوں من کے حساب سے رزق عطا کرتا ہے وہ آپ کو بھی اتنا رزق عطا فرما دے کہ پھر کبھی آپ کو کسی کی محتاجی نہ کرنی پڑے، آپ کے ایسے مسائل حل ہو جائے جن کو لے کر آپ اگلے پورے سال پریشان رہنے والے ہیں، یا پھر آپ کی ایسی ذرینہ خواہش جس نے آپ کو بے قرار کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں بھلا کس چیز کی کمی ہے؟ بس اپنی نیت کیجئے کہ آپ یہ عمل کس حاجت یا کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ جو لوگ کرائے کی گھروں میں رہتے ہیں اپنا ذاتی گھر مانگو گے تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کے نصیب میں اپنا ذاتی گھر لکھ دے گا۔ جو بہن بھائی بے اولاد ہیں بیٹا مانگ لے یا بیٹی، اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ آپ مانگتے چلے جائیں گے اور اللہ پاک آپ کو دیتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ نصیب کو لکھنے کی رات ہے، یہ انسانوں کی حاجتیں پوری کرنے کی رات ہے۔ تو پیارے ناظرین درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے اور پھر ایک بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور یوں گمان کر لیں کہ جیسے اس دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اور پورے دھیان سے اور توجہ سے آپ نے اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، اور وہ 2 نام ہے یا رزاق یا فتاح۔ پیارے ناظرین یا رزاق اللہ کا ایسا نام ہے کہ جس کی برکت سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو اپنے بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یا فتاح ایسا نام ہے کہ جس کی قسم خود اللہ رب العزت نے کھائی اور فرمایا کہ جو کوئی میرے اس نام کو پڑھ کر مجھ سے مانگے تو میں اسے اس کی سوچ سے زیادہ عطا کر دوں گا۔ تو یاد رہے کہ دل میں کامل ایمان ہو کہ آج قبولیت کی گھڑی آ چکی ہے اور ہمارا اللہ جھولیاں بھر بھر کر عطا کر رہا ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 نام صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، یعنی آپ نے یوں کہا یا رزاق یا فتاح تو ایک بار ہوگا، ایسے ہی 11 مرتبہ پڑھ لیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے سے آپ کے گھر پر رزق اور رحمتوں کی بارش نازل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کا وہ وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ ناظرین ذہن میں رکھیں کہ یہی وہ عمل ہے جو آپ کو کروڑوں اربوں پتی بنا دے گا، آپ کی ہر مشکل پریشانی کو آسان فرما دے گا، آپ کے لیے رزق، دولت، رحمت، برکت اور خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ناظرین آپ نے سورۃ کوثر کو 15 مرتبہ اس عمل کے دوران پڑھنا ہے، نہایت ہی مختصر سورۃ مبارکہ ہے اور صرف 5 منٹ میں آپ 15 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ جب یہ سورتیں پڑھ رہے ہوں تو اس دوران اپنی حاجت اپنے دل میں اور دماغ میں رکھیں اور یاد رکھیں کہ جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے وہ ضرور آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین سورۃ کوثر کو 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
اس مختصر آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور یہ آپ کا پورا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یقین کیجئے کہ اگر 1 مرتبہ آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے ایسے ایسے فوائد حاصل کریں گے کہ آپ یہ عمل اپنے ہر بھائی بہن کو ضرور بتائیں گے۔ شعبان کا چاند دیکھنے کی گھڑی دراصل قبولیت کی گھڑی ہے اور اس قبولیت کی گھڑی میں آپ چاہے تو اپنی حاجات کی ایک لمبی لسٹ اپنے سامنے رکھ کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی تمام حاجات پوری ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ پھر سے سمجھ لیں کہ سب سے پہلے وضو کرنا ہے، پھر جائے نماز پر بیٹھ کر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے 2 نام 11 بار پڑھنے ہیں، یا رزاق یا فتاح۔ اس کے بعد 15 مرتبہ سورۃ کوثر اور پھر 11 مرتبہ آیت کریمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر جتنی تعداد میں درود پاک شروع میں پڑھا اتنا ہی آخر میں پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ باتیں بتائی، اس کو بھی ذہن میں رکھ۔ تو اب میرے بہن بھائی یہ کہیں گے کہ آپ نے اس مختصر وظیفے کو بتانے میں اتنا وقت لگایا، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وظیفہ ایسا مجرب اور بابرکت وظیفہ ہے کہ میں گھنٹوں لگا کر بھی اس کی برکتیں آپ کو گنوا نہیں سکتی۔ بس ایک کوشش کی ہے کہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت جاننے کے بعد آپ کے دل میں اس عمل کو کرنے کی خواہش پیدا ہو اور پھر آپ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔